محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان دیا اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کی محنت دی. ایمان دے دیتا لیکن ایمان کی محنت عطا نہ کرتا تو وہ ہم ایمان ضائع کر دیتے، ایمان کھو گئے. تو صرف اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں دیا بلکہ ایمان کی محنت بھی دی کہ اے میرے بندوں، تم کو ہم دے تو رہے ہیں بہت قیمتی چیز، لیکن وہ سنبھالی جب جائے گی اور محفوظ جب رہے گی، جب وہ محنت کے ساتھ، تو یہ لو ایمان اور یہ لو اس کی محنت. اور آج میں فرما کرتے تھے، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو والد صاحب لے کے جایا کرتے تھے کہ 10 بچہ، تو اس وقت جو باتیں فرمایا کرتے تھے وہ آج تک یاد ہیں. کہتے فرمانے لگے کہ میں تو ہر آیت پہ غور کرتا ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر آیت دعوت ہے. یعنی ہر آیت میں چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو، اخلاق سے ہو، معاشرے سے ہو، نبیوں کے واقعات سے ہو، منافقوں سے متعلق ہو، کافروں سے متعلق ہو، ایمان والوں سے متعلق ہو، وعدوں سے متعلق ہو، وعیدوں سے متعلق ہو، قوموں کے حالات ہوں، وہ سارا کچھ جو قرآن پاک میں ہے، وہ جو ساری آیات ہیں، جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی محنت سکھا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ایمان کی محنت سکھا رہے ہیں. اہل ایمان کو ایمان کی محنت سکھا رہے ہیں. فرمایا کرتے تھے جتنا زیادہ قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن میں جو زیادہ آپ کو چیز نظر آئے گی وہ یہ نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کی محنت سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو ہم چیز دے رہے ہیں وہ بہت قیمتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس پر لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں. ایک آدمی کے گھر میں چھپر ڈلا ہو اور مٹی کے برتن میں وہ کھانا کھاتا ہو اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، تو اس کے گھر میں کوئی چور ہے؟ اس کے گھر میں کیا چوری ہے؟ اس کے گھر میں کیا چوری کریں؟ اس میں کیا ڈاکے ڈالے جائیں؟ تو اس کے یہاں کھانے کے لیے برتن جو ہیں مٹی کے ہیں، مٹی کے برتن میں کھانا پک جاتا ہے، مٹی کے برتنوں میں کھانا کھا دیا جاتا ہے. اور چوپڑ مٹی میں جو رہتے ہیں ان کے پاس نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرے ہیں، نہ جواہرات ہیں، نہ قیمتی برتن ہیں، نہ قیمتی سامان ہیں چوری کیے جائیں، نہ کپڑے رکھنے والی لوہے کی الماری ہے، نہ کوئی ایسی قیمتی چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے چور کی وہاں کوئی نگاہ نہیں ہوگی. لیکن جتنی گھر میں قیمتی چیزیں بڑھتی رہیں گی اتنی ہی زیادہ چوروں کی نگاہیں بڑھتی رہیں گی، اور وہ گھر چوروں کی نگاہوں میں آنا شروع ہو جائے گا. اور آپ دیکھیے چوری کے واقعات ہیں وہ انہی گھروں میں چوری ہوتی ہے جن گھر میں پہلے تو کوئی قیمتی چیز. تو اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، عزیز و حکیم بھی ہے اور علیم و خبیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے پتہ ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ ہی دے ہے نا. ایمان تو بہت قیمتی سرمایہ ہے، لہذا اور شیطان کو ہم مہلت دے چکے ہیں. شیطان نے ہم سے مہلت مانگی اور ہم نے مہلت دے دی ہے. اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ لیکن تم ان میں سے جو ہمارے شاکر بندے ہیں ان کو تم بہکا نہیں کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کی محنت دے دی، اور محنت باقاعدہ قرآن میں سکھائی. ایمان کی محنت ایمان والوں کو قرآن میں سکھائی ہے.
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ یہ نبی کے ذریعے سے امت کو اللہ رب العزت ایمان کی محنت سکھا رہے ہیں کہ تمہاری محنت کیسی ہو۔ تمہاری محنت سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ محنت کرنے والے ایک دوسروں کی کمیوں کو نظر انداز کریں، معاف کر دو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اسلامی شریعت کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم نے سب کے سامنے ٹوک دیا جب وہ طریقہ جو طریقہ نبوی سے ہٹ کر ہے وہ طریقہ اصلاح کے لیے ہم نے اختیار کر لیا تو یہ ساتھی ہم سے ٹوٹ جائے گا، اور اس سے محبت کرنے والے جتنے ہیں ان کا ایک گروپ بن جائے گا۔ اسی لیے مفتی تقی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ صرف کافی نہیں ہے کہ جو ہم بات رکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اتنا کافی نہیں ہے، اتنی بات کافی نہیں ہے کہ جو بات ہم رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بات کہنے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور بات کہنے کا موقع بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور بات جو ٹھیک آپ رکھ رہے ہیں اس کی اصلاح کے لیے اس میں آپ کی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے کہ موقع بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، اور جذبہ بھی ٹھیک ہو، اور لہجہ بھی ٹھیک ہو، اور آپ کی نیت بھی، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی اصلاح نہ ہو۔ یہ کوئی لٹھ مارنا نہیں ہے کہ بھائی ہم کو تو بات کہنی ہے، صحیح بات ہے، ایسا سے ایسا کیوں ہو گیا، ہم کو تو بات رکھنی ہے، اور ہم نے سارے مجمع کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی دیکھیے کتنی چھوٹے چھوٹے بچوں میں کتنی ایگو ہوتی ہے، سیلف ایگو جو ہوتی ہے، تو جب بچوں کے اندر سیلف ایگو ہے تو بڑوں کے اندر کتنی ہوگی، اور جب سیلف ایگو پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے اس کا، جو چوٹ نہ ہو۔ پھر اس کی بات کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی بھلی ہو، کتنی بھی نفع بخش ہو، کتنی بھی فیوچر کو بنانے والی ہو، وہ ساری خیر و خوبی ایک طرف، اور وہ جو چوٹ پڑ گئی ہے اس کا زخم ایک طرف۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہماری ایک چھوٹی سی موٹی تھی، 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، تو میرے بیٹے نے کسی بات پر پڑھائی کو لے کے اس پہ ڈانٹ دیا، 2-3 ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کے سامنے ڈانٹ دیا، تو اس بیٹی نے کھانا بند کر دیا، 3 دن تک ایک دانہ منہ میں اس کے کچھ ڈال نہیں پا رہا، سارے لوگ قوت لگا دے رہے ہیں، سارے لوگوں کو منا رہے ہیں، آنسو پوچھ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے جو ہمارے نفسیات میں تھے انہوں نے کہا کہ کوئی اس کو زخم ہے، بات کو لگتا ہے بری لگ گئی ہے، اس کی ایگو پر کوئی چوٹ پڑی ہے۔ تو جب اس کو تنہائی میں لے کر اس کے باپ گئے، بیٹی میں معافی مانگتا ہوں، کیا بات ہے، کہا ابا جان آپ اکیلے آ کر ہم کو اس غلطی پر آپ تھپڑ مارتے، جوتے مارتے، ہم کو گوارا تھا، لیکن آپ نے اپنے دوستوں کے سامنے ہم کو ذلیل کر دیا۔ وہ مجھے اتنا برا لگا ہے کہ میں کھانا نہیں کھا رہا۔ ہمارے صاحب نے کہا کہ جس دوستوں کے سامنے تم کو ڈانٹا ہے، اب اس کی تلافی میں یہ کر رہا ہوں کہ انہی دوستوں کے سامنے معافی مانگوں گا۔ تو ان کے دوستوں کے سامنے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، اور بات تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، بعض ساتھی ہماری گفتگو کے انداز سے کٹ جائیں گے، ایسا لہجہ ہوگا نا، یا ہم اصلاح کرنا چاہیں گے لیکن اصلاح کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، غلط طریقہ اختیار کر لیں گے، تو ہمارا ساتھی ہمارے مشورے میں بیٹھتے مشورہ چھوڑ دے گا، اور مزید جماعت کا ساتھی کٹا پھرے گا، اور جب اس سے لوگ پوچھیں گے تو کہیں گے بھائی آج آپ نے پوچھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، آج آپ نے پوچھا تو اسی لیے مجھ سے آپ لکھا ہے کہ صحیح بات کہنے کے لیے صحیح نیت بھی ہو، کیا ہو، صحیح موقع بھی ہو، صحیح انداز بھی ہو، صحیح جذبہ بھی ہو، پھر وہ بات دل میں تیر کی طرح داخل ہو، کیا ہوگی۔ اسی لیے ہر نبی نے آ کر جو یہ بات ہے انی لکم ناصح امین، انی لکم ناصح امین، اے میری قوم میں جو تم کو پیغام اللہ کا پہنچا رہا ہوں، اس پیغام کے پہنچانے میں ناصح ہوں، کیا ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا، کیا ہوں، ہمدرد ہوں تمہارا،
ناصح امین، اور دوسری خوبی ہماری یہ ہے کہ میں اس حق رسالت کو، پیغام رسالت کو، پیغام توحید کو، پیغام آخرت کو جو تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، اس پیغام کو ہو بہو منہ عن پوری امانت داری کے ساتھ پہنچانے میں امین ہوں۔ ذرہ برابر کوئی ایک سوٹ کا کوئی فرق نہیں، ایک انچ کا کوئی فرق نہیں۔ امید رکھوں گا کہ کہیں کیا فرمایا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا، کہیں کیا فرمایا، نذیرا و بشیرا، آپ نذیر ہیں۔ نذیر کہتے ہیں اللہ، نذیر کہتے ہیں شفقت کے ساتھ ڈرانے والے کو۔ جیسے ماں اپنے بچوں کو ڈراتی ہے تو کیسے ڈراتی ہے، کون سا اس کا انداز ہوتا ہے؟ تو اب دیکھیے فاعف عنہم، یہ بات قرآن میں ہے کہ اے ایمان کی محنت کرنے والوں، خصوصاً اللہ کے نبی سے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے نبی جی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی جی اگر آپ دل کے سخت ہو جائیں گے، اگر دل کے آپ سخت ہوتے تو آپ کے جانثار صحابی بھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو کیا کر دیجیے، فاعف عنہم، درگزر کر دیجیے۔ انسان ہیں، سب انسان ہیں، بشری تقاضا ہے، الگ الگ سب کی سوچنے کا انداز ہے، کوئی بات کسی کو سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی، کبھی موڈ فریش ہوگا کبھی نہیں ہوگا، سب کی باتیں ٹھیک ہے، جو بات ہوگی اس کو کیا کرتی ہے، نظر انداز کرتی ہے، فاعف عنہم۔ یہ تو اس کے لیے، کس کے لیے، اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کریں، آپ کی شان میں، حالانکہ آپ کی شان میں گستاخی کرنا بھی کیسا جرم ہے، کفر کے برابر ہے، کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اللہ کی طرف تو حکم ہے، لیکن اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کریں تو اے نبی جی آپ درگزر کر دیجیے، واستغفر لہم، اور اگر اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کس کی، اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی بغاوت کرے، نماز چھوڑیں، روزہ چھوڑیں، حج چھوڑیں، یا کفریہ جملے کہہ دیں یا اور کوئی بات کہہ دیں، اگر اللہ کی شان میں، اللہ کے تعلق سے، حقوق اللہ کے تعلق سے کوئی کمی کریں، کوئی گستاخی کریں، تو گناہ وہ کریں، توبہ آپ کریں، گناہ وہ کریں، گناہ وہ کریں اور توبہ وہ کریں، واستغفر لہم، ان کے لیے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کیونکہ مثال سے بات سمجھ آتی ہے۔ آپ کا لڑکا دوسرے محلے میں جا کر غلط سوسائٹی کی وجہ سے کسی دوستوں کے ساتھ جا کر کسی لڑکے کو بیلٹ نکال کے مارا ہے، تو کس کے دھنائی کرتے، کیا کرتے، اس کو نکال کے کھلاڑیوں کے چھوڑ کے پیٹنا ہے، یہ بھی سب دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ تو دوسرے محلے میں کسی کا کوئی دشمن تھا، اس کو خوب کس کے دھنائی کرتی تھی۔ اب اس کے بھائی کو پیٹا، جب اس کے گھر والے آئے، اس کو پتہ چلا کہ فلاں محلے کا لڑکا تھا، وہ ہمارے محلے میں آ کے ہمارے بھائی کو پیٹ کے گیا ہے جی، تو چلو ہم اس کو پیٹتے ہیں۔ وہ پورے محلے میں 25-30-50 لوگوں کو لے کے اس کے گھر کا گھراؤ کر لیا، کہاں ہے وہ نکالو۔ تو گناہ غلطی کس نے کی ہے، لڑکے کو مار کے کون آیا، معافی کون مانگتا ہے، اس کا باپ مانگتا ہے، اس کی ماں مانگتی ہے، اس کا بڑا بھائی معاف کر، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، ایسا نہیں کہتا ہے۔ مار کے کون آیا بیٹ سے، غلطی کر کے کون آیا، معافی کون مانگ رہا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اسی طریقے سے نبی جی سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کی شان میں گستاخی کر دیں تو آپ کو درگزر کر دیجیے، کیا کر دیجیے، اور اگر اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کریں تو گناہ وہ کریں اور ان کے لیے توبہ کون کرے۔ حضرت جی سے کسی نے پوچھا، حضرت جی جماعت والے یہ بتاتے ہیں کہ 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ فطرہ کرنا اور 100 مرتبہ استغفار، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جی نے ذرا سا توقف فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ حضرات 100 مرتبہ کہتے ہیں، لیکن مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، تو میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ساری انسانیت کے گناہ دیکھ لو، جتنے گناہ ہوں اتنا استغفار کرو کہ تمہارا استغفار تمام انسانیت کے گناہوں پر غالب ہے۔ کیا جائے، استغفار صرف اپنے گناہوں پر نہیں ہے، ابھی تو ہمیں اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ واستغفر لہم کا یہ اشارہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں پر استغفار وہ تو ہے ہی ہے،
امت کے گناہوں پر استغفار کرنا ہے. کس کو کرنا ہے؟ جو داعی اللہ ہے وہ ایک تو اپنے گناہوں پر استغفار کرے گا اور دوسرا کس پہ کرے گا؟ کیونکہ اتنا استغفار تم کرو، اتنا استغفار کرو کہ تمہارا استغفار سارے لوگوں کے گناہوں پر غالب ہے، تبھی تو اللہ کا عذاب دور ہوگا. پھر کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کرو. ان سے جو عمل میں بھی کچے ہیں اور تمہارے بھی حقوق ادا نہیں کر رہے اور عمل میں بھی ادھورے اور کچے ہیں، لیکن ان کو لے کے مشورے میں بیٹھو. اللہ کے نبی کی مسجد کا مشورہ تو اتنا عمومی تھا، اتنا. اب تو ہم نے مسجد کے مشورے کو جماعت والوں کے ساتھ خاص کر دیا کہ تبلیغی جماعت والوں کا مشورہ بھائی تبلیغی جماعت والوں کی نماز ہے. پھر آپ یہ کہنے لگو کہ تبلیغی جماعت والوں کی نماز، تبلیغی جماعت والوں کا روزہ، تبلیغی جماعت والوں کی زکوٰۃ، تبلیغی جماعت والوں کا حج. یہ کوئی بات نہیں. حضرت فرما دیتے ہیں کہ ہم نے تو تبلیغی جماعت نام بھی نہیں رکھا، ہم نے نام ہی رکھے تو لوگ کہنے لگے. اور اگر میں کوئی نام رکھتا اس تحریک کا تو میں تو تحریک ایمان رکھتا. میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا کہ وہ جماعت تو خود تفریق پیدا کرتی ہے. بہت پیدا کرتی ہے. ہم نے کوئی جماعت نہیں بنائی ہے، ہم نے تو امت بنائی ہے. اللہ کے نبی نے تو امت بنایا تھا. امت کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتاً قالت للہ حنیفہ کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود کی تفسیر ہے کہ امت کسے کہتے ہیں؟ الذی یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو دین سکھائے وہ امت ہے، امت اجابت ہے. کیا ہے؟ جو لوگوں کے دین کی فکر کرے وہ امت اجابت ہے، جو لوگوں کے دین کی فکر نہ کرے وہ امت نہیں ہے. نہیں ہے تو ہم نے تو امت بنائی ہے، ہم نے کوئی جماعت. یہ تو لوگ کہنے لگے تبلیغی جماعت، تبلیغی جماعت، تبلیغی جماعت، تبلیغی جماعت. اور اگر جماعت ہی کی بات ہے تو جو جماعت کا کہ ڈکشنری میں جو ترجمہ ہے جو ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا لغوی میں تو یہ ہے کہ تین سے اوپر جو بھی ہوں کسی بھی کام میں جماعت ہے. ایمان والوں کا کسی بھی ایمانی عمل میں جمع ہو جانا، اس کو جماعت کہتے ہیں. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ مسلمان ایمان والے نماز کے عمل پر جمع ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں؟ جماعت شروع ہوئی. تو اگر جماعت ہی کی بات ہے تو ہم تو پیدائشی جماعتی ہیں. مسلمان ہو جماعتی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہ مسلمان تو نماز میں بھی جماعتی، روزے میں بھی جماعتی، زکوٰۃ میں بھی جماعتی، حج میں بھی جماعتی. یہ جماعت کہتے ہیں خیر والوں کا خیر پہ جمع ہو جانا. نماز کو پڑھنے کی بات تو نہیں ہے نا قرآن میں، نماز کو قائم کرنے کی بات ہے. تو نماز کے قائم کرنے میں دو تفسیر ہیں. ایک تفسیر تو یہ کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ بنا اور سوار پہ پڑھا جائے، یہ نماز کو قائم کرنا. اور دوسرا یہ ہے نماز کو قائم کرنے کی تفسیر میں کہ نماز پڑھنے کا ماحول قائم کرنا، ایک ایسی محنت کرنا کہ سب نماز پڑھنے والے ہو جائیں. تو اقامت صلاۃ اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ نماز پڑھنے والے ایسی محنت نہ کریں کہ سب لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں. تو اگر جماعت ہی کی بات ہے تو ہم نماز میں کیا ہیں؟ بولیے جماعتی ہیں کہ نہیں؟ بولیے. اور روزے میں کہ روزے میں جماعتی ہیں. اور زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کا نظام بھی اب ٹوٹا ہے، ورنہ پہلے زکوٰۃ بھی اجتماعی طور پر لی جاتی تھی اور بیت المال میں جمع ہوتی تھی. اور حج میں بھی ہم جماعتی ہیں کہ نہیں؟ سارے لوگ جی ایک ساتھ کہاں جاتے ہیں؟ وشاورہم فی الامر. نبی پاک علیہ السلام کا مشورہ تو اتنا عمومی تھا کہ منافق بھی، یہ دیکھیے مشورے کو ہم کو کتنا عمومی بنانا ہے. جتنا عمومی نماز ہے نا، جتنی عمومی نماز ہے، منافق بھی مدینے میں نماز میں آتا تھا. دو آدمیوں کے سہارے سے بھی جو آ سکتا ہو وہ بھی جماعت میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. جماعت اس لیے واجب ہے کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، سارے ایمان والوں کو غیروں سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں. چھٹ گئے کہ سب باہر کون ہے؟ کہ باہر تو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں اور باہر مشرک ہیں اور کافر ہیں، کہ مسلمان تو جتنے ہیں وہ سب مسجد کے اندر.
عمومی نماز کیسی؟ تو عمومی مشورہ کہتا ہے جیسے نماز عمومی، منافق مسجد میں نماز میں ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بولتے بھائی مولوی صاحب اور حافظ صاحب اور کرنل صاحب اور جنرل صاحب اور ریفارمر اور سائنٹسٹ اور وکیل صاحب اور ججز یہ سب کہاں ہوں گے؟ نماز کی بھی الگ الگ نمازیں ہوں گی، سب کی ایک نماز ہوگی۔ جس طریقے سے سارے لوگ ایک ہی وقت میں نماز میں جماعت میں ہیں، اسی طریقے سے محلے کے سارے مسلمان ایک ہی وقت میں مشورے میں اقاموا الصلاۃ وشورى بینہم کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ مشورے کو نماز کے ساتھ ذکر کیا اور یہ ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ جو درجہ نماز کا، جو درجہ جسم میں سر کا ہے کیا ہے، وہی درجہ شریعت میں نماز کا ہے، اور جو درجہ شریعت میں نماز کا ہے وہی درجہ دعوت میں مشورے کا ہے۔ اتنا عمومی مشورہ کہ منافق بھی اللہ کے نبی کے مشورے میں بیٹھتے تھے۔ اب منافق جا کر کافروں کو بتا دیں گے کہ رسول اللہ نے تکبیر کی ہے، یہ رخ طے کیا ہے، کیا کیا ہے؟ تو جب منافق چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیٹھا کر اپنے رخ کو بدل دیتے۔ اس کو کہتے ہیں توریہ، توریہ کہتے ہیں رخ کو بدلنا۔ لیکن مشورے میں سے منافقوں کو اٹھاتے نہیں تھے۔ منافق جب نماز میں ہیں تو منافق کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کا مشورہ تو اتنا عمومی تھا کہ اللہ کے نبی کے مشورے میں منافق موجود ہیں، اور ہمارا مشورہ اتنا سمٹ گیا کہ ہمارے مشورے میں مسلمان بھی نہیں، پورے نمازی بھی نہیں ہیں، اور کونے میں لے کے بیٹھ گئے رجسٹر جماعت والے 2 3 4، اور کہ کیا ہو رہا ہے؟ تبلیغ جماعت والے، تبلیغ جماعت والوں کا مشورہ، نماز پڑھنے والے ایسے نکل جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کی اگر نگاہ تو پڑتی نہیں، کسی پڑھتی کیا کر رہے ہیں لوگ؟ تبلیغی جماعت ہی تبلیغی جماعت والا جو نبوت سے نکلے ہوئے اعمال ہیں، جو ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں، جو مسجد کا ایک عمل ہے، اس کو لوگ تبلیغی جماعت والوں کا عمل کہنے لگے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ ماں علیہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں اس کام کا موجد نہیں ہوں، میں نے ایجاد نہیں کیا ہے، موجد تو اللہ ہے، میں مجدد ہوں۔ کیا ہوں؟ جو فائلیں وقت بورڈ میں نیچے دب گئی تھی اور کوئی پیروی کرنے والا آگے نہیں آ رہا تھا، وہ دبی کی دبی پڑی تھی، ان فائلوں کو پیروی کر کے ہم نے چلیے بس جو نبوی نقشہ مدینے کی محنت کا، جو عمومی نقشہ 1200 سال سے امت بھول گئی تھی، عمومی نقشہ ہدایت کا، مسجد و مسجد کے اعمال کا، اور لوگوں کو مسجد میں لا کر ایمان کے حلقوں میں بیٹھا کر ان کے ایمان میں جلا پیدا کرنے کا جو عمومی نبوی مدنی نقشہ تھا، جس کو امت بھول گئی تھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تازہ کیا، تازہ تو کیا ہے نا، پہلے سے موجود تھا نا وہ۔ اچھا بتائیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پہلے آئے ہیں یا علامہ بخاری پہلے آئے ہیں؟ بخاری صاحب جی بولیے کب کے وہ مولانا الیاس کب کے؟ مولانا الیاس کے عقل زادہ بھی اس وقت نہیں ہوں گے پیدا۔ اور بخاری شریف میں علامہ بخاری نے ایک باقاعدہ باب الایمان میں ایک آگے باب قائم کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے کہ ایمان کے حلقوں سے ایمان کو تازہ کرنا، اور اس باب میں سب سے پہلی حدیث ہے معاذ بن جبل کی۔ کس کی حدیث ہے؟ بخاری کی ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں سب ان کے سامنے، بخاری آپ لائیے کھول کے دکھاؤں، بخاری شریف۔ تو بخاری شریف تو کب لکھی گئی؟ اور پھر اس میں یہ حدیث ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کو باہر سے محنت کر کے دعوت دے کر مسجد لایا کرتے تھے اور ایمان کے حلقے میں بٹھایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ عمر کون عمر ہیں جی؟ عمر تم کو ایمان کی تم پر ایمان کی محنت کر کے تم کو لا کر ایمان کا حلقہ اس لیے قائم کرتا ہے تاکہ عمر کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اللہ، اب تو ہم یہ کہہ کے پلہ جھاڑ کے چلے گئے کہ تبلیغی جماعت والوں کا مشورہ ہے، کیا ہے؟ بولو بھائی، یوں چلے گئے تبلیغی جماعت والوں کا مشورہ ہو رہا ہے۔
ہم تو یوں پلہ جھاڑ کے چلے گئے، اور وہ چیز جو حضرت عمر کے ایمان میں اضافہ کر رہی تھی، کیا اس چیز سے یہ ادنا درجے کا امتی مستغنی ہو سکتا ہے؟ جو ایمان کا حلقہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں اضافہ کر رہا ہو، وہ کس درجے کا حلقہ ہوگا؟ اس درجے کے ایمان کے حلقے سے لوگ جو پلہ جھاڑ کے نکل کے جا رہے ہیں مسجد سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ جماعت ہو تبلیغی جماعت کرو، یعنی اپنے کو نہیں کرنا تو آپ جگہ کی نکل جاؤ۔ اب آپ کے سامنے بخاری شریف نہیں ہے، اور آپ کے سامنے بخاری شریف سے بڑی کتاب قرآن پاک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ اب دیکھیے میں آیت پڑھ رہا ہوں، وہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے قرآن میں کہ نہیں ہے؟ وہاں سے پوچھیے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المؤمنین۔ یہ قرآن میں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، بولیے ادھر دیکھیے، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ دیکھو، مسجدوں کو آباد کرنے والے، کس چیز سے آباد کرنا؟ جی ایمان کے حلقوں سے، مشوروں سے، ایمان کو مسجد کو آباد کرنے والے۔ پھر کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور بھی مسجد کے آبادی کے اعمال سے اتنا اللہ کا خوف و تعلق پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ یہ کہاں یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، مسجد قباء، کس کا ذکر ہے؟ مسجد قباء۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں، فیہ رجال، رجل رجال، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جن کے اندر کی آرزو اور اندر کی تمنا اور جذبہ اور داعیہ اور عزم اور ارادہ اور نیت اور ولولے یہ ہیں کہ کس طریقے سے ہم پاکیزہ مسجد کے پاکیزہ اعمال کے راستے سے پاکیزہ ہو جائیں۔ ہم تو ناپاک ہیں، کیا ہیں؟ یہ مسجد پاکیزہ ہے، مسجد کے اعمال پاکیزہ ہیں، ہم اس لیے بیٹھ رہے ہیں اس میں تاکہ ہم بھی اس کے راستے سے پاک ہو جائیں۔ یہ کہاں؟ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے کہ جب یہ تبلیغی جماعت والوں کا ذکر ہے، یہاں قرآن میں تبلیغی جماعت والوں کا ذکر ہے، بولیے کس کا ذکر ہے؟ یہ تبلیغی جماعت والوں کا ذکر قرآن میں ہے؟ تبلیغی جماعت والے وہ مسجد قباء میں بیٹھتے ہیں اور ان کی وہ آرزو تمنا ہے کہ وہ دل پاک ہو جائے۔ تبلیغی جماعت کہاں سے آ گئی؟ ایک سارے مسلمانوں کی ایک مشترکہ محنت ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اس کو ہم کو مل کر کرنا ہے، سارے مسلمانوں کو کیا کرنا ہے کہ مسجد میں مسجد کی آبادی کے لیے میں بات فاصل کر رہا ہوں۔ ایک آپ نے گھر بنایا، کیا بنایا؟ اور اس میں پتھر لگائے اور اس میں ایئر کنڈیشن لگایا اور قالی بچھا دی، لیکن آپ جو ہیں لیٹرین کرنے باہر جاتے ہیں کہیں، اور آپ جو ہیں کھانا ہوٹل پہ کھاتے ہیں، اور آپ رات میں سوتے ہیں چبوترے پہ، تو وہ کیا کہیں جی اگر آپ کو چبوترے ہی پہ سونا تھا تو کھانا ہوٹل پہ کھانا تھا اور لیٹرین کھیت پہ کرنی تھی، تو پھر آپ نے 10 کروڑ کا مکان ڈال دیا، پاگل بات نہیں ہے؟ بولیے ایک اتنا بہترین مکان بنایا ہے تو اس کو آباد بھی کون کرے گا؟ وہ جو گھر کے سارے کام ہوتے ہیں، بیڈ لگے ہوئے ہوں جی، مہمانوں کا استقبال ہو رہا ہو، ان کے لیے جی کچن میں بولیے بھائی تل بھی رہا ہو، بھن بھی رہا ہو، شوربے دال بھی ہو، بغیر شوربے کے بھی ہو، دال بھی ہو، کہیں کریلا چڑھا ہوا ہو، کہیں کبھی کڑھی ہوئی ہو، کہیں ویج ہو، کہیں نان ویج ہو، بولو بھائی دسترخوان ہو، یہی تو ہے نا۔ ابھی ایک گھر میں ہوتا ہے، تو جو اللہ کے گھر کو ہم نے یہاں بنایا، تو اللہ کے گھر کو بنا کر ہم نمازیں نہ پڑھیں اور اس میں مشورہ نہ کریں
اس میں تعلیم کا حلقہ قائم نہ کریں تو مسجد بنائی کاہے کو بھائی؟ مسجد بنائی کاہے کو؟ مسجد نہ بنانا یہ بھی ایک گناہ ہے، اور مسجد بنا کر مسجد کو آباد نہ کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ بھائی مسجد کیوں بنائی آپ نے؟ مسجد تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہم سارا خالی وقت مسجد میں دیں گے۔ ہم سارا خالی وقت کہاں دیں گے؟ مسجد کو آباد کریں گے، اور جب ہم مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ ہم کو آباد کرے گا۔ اچھا بتاؤ، حضرت شیخ نے لکھا ہے ایک جگہ شیرینی بڑھ رہی ہے، کیا بڑھ رہی ہے؟ مٹھائی، اور کوئی آدمی مٹھائی بانٹنے ہی کے کام سے کہیں بھیجا گیا، اس کے لیے مٹھائی روکی جائے گی کہ سب بانٹ دی جائے گی؟ جی کیوں؟ وہ تو ہے نہیں ہے، اسی کام سے لگا ہے نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگا ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ رزق سب کو دے دیں اور اس کے لیے رزق کا انتظام نہ ہو۔ کافروں کو، فاجروں کو، فاسقوں کو، ملحدوں کو سب کو رزق ملے اور مذہبہ جماعت کے ساتھی کو رزق نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے؟ شداد کہاں پیدا ہوا؟ شداد کہاں پیدا ہوا؟ ایئرپورٹ کہاں پیدا ہوا؟ پلیٹ فارم؟ شداد کہاں پیدا ہوا؟ جنگل میں پیدا ہوا، کہاں؟ اور چھوٹی سی عمر ماں کا انتقال ہو گیا، ملک بھی بہت تعجب ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شداد کو دودھ پلوایا ہے شیرنی کے ذریعے۔ اللہ تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دنیا کو تم بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو اور مسجد کے تعلق کو فراموش کر کے اس دنیا کو حاصل کرنے میں تم جوجے پڑے ہو، یہ دنیا کا انتظام تو ہم اپنے غیروں کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ غیروں کے لیے کہ شداد کے لیے ہم نے شیرنی بھیجی اور شیرنی نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ شداد کون ہے؟ اللہ کا نافرمان ہے، تمہیں پتا ہے۔ تو جب میں نافرمانوں کے لیے ان کے رزق کے روزی کا ایسا انتظام کرتا ہوں تو جو تقوی والے ہوں وہی بھائی، جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہوں، ان کے روزی روٹی کے مسئلے حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی حضرت مریم جانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی اماں مریم نے ایک نظر مانی تھی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں اگر حمل آ گیا اور کوئی اولاد تو نے دی تو میں نظر مان رہی ہوں کہ تیرے لیے وقف کر دوں۔ اللہ کرنا ایسا کہ اولاد ہوئی تو بچی ہوئی، کیا ہوئی؟ اب بچی کو کیسے وقف کریں؟ تو ان کو وقف کر دیا کہ نابالغ کی حالت میں مسجد میں۔ جب بالغ ہوئیں تو یہ فتویٰ ہے کہ اگر بچی کے بارے میں نظر مانی گئی تو بالغ ہونے کے بعد جوان ہو جاتی شادی، وہ نظر پوری ہوگی۔ تو جب شادی کی بات کہی تو مریم کی بیٹی مریم السلام نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ نے تو مجھے اللہ کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے اور اب شادی کو کہہ رہی ہیں۔ تو بیٹی نہیں، اب تو نظر پوری ہو گئی کہ نہیں ہم کو اللہ کے لیے وقف رہنے دیجیے، شادی والی جوان لڑکی یہ کہتے کہ مجھے شادی نہیں کرنی بہت بڑی بات ہے کہ نہیں ہے جی، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تو شادی تو نہیں ہوئی۔ بغیر شادی کیا ملے؟ ایسا ویسا بچہ نہیں ملا جی، عیسیٰ مسیح ملے۔ حضرت فرماتے تھے جب مریم کو اللہ کے لیے وقف کر دینے کی وجہ سے بغیر شادی کے اللہ نے عیسیٰ مسیح دے دیے، تو کیا اے لوگوں تم جب دین کا کام کرو گے تو تمہارے دین کے کام کی وجہ سے جو دنیا میں وقت کم تم لگا پاؤ گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلوں کو حل نہیں کرے گا؟ ابھی کرے گا نہیں کرے گا؟ اور رمضان میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے آپ سب طے کیجیے، پہلے بھی پچھلی مرتبہ بھی آپ نے طے کیا تھا، لیکن ابھی ہم کو آگے احساس ہوا کہ وہ عمل مضبوط نہیں ہے، ساتھ ہی بنائیے۔ ابھی ہم لوگ جب آئے 6 بجے تو یہاں معلوم ہوا کہ 10 منٹ کا شو کے ختم ہو گیا ہے، ہم نے کہا دوسری جان بنائیے۔ ہم لوگ 3 لوگ باہر گئے، کتنے لوگ ایک یہ لڑکا ہے کیا نام اس کا، یہ، اور ایک یہ ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، ساتھی سبھی چھوٹے بھائی اور میں، اور یہاں میں آدھا گھنٹہ میں نے گشت کیا اور الحمدللہ 7 لوگ نظر آئے۔ کتنے لوگ؟ ایسا نہیں، لوگ سن رہے ہیں، لوگوں کے دل نرم ہیں، ہم ان کو سنا نہیں رہے، ہم ان سے صحیح طریقے سے ان کو سمجھا نہیں رہے، لوگ سننے کو آنے کو تیار ہیں۔ اگر تیار نہ ہوتے تو کیسے آتے؟ اس لیے
سے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ، اور معاف کیجیے گا، یہ جو یہودی بن گئے نا، یہ جو قادیانی بن گئے، یہ ہماری نسلیں ہیں۔ جب ہم اپنے کھیت کی فکر نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے۔ ارے کریں گے نہیں کریں گے؟ جی کرتے ہی کرتے ہیں۔ سینکڑوں زمینیں، سینکڑوں، جی خربوں، سینکڑوں بیگھہ زمینیں چلی جاتی ہیں کہ بھئی نگرانی نہیں کی۔ اگر ہم اپنے ایمان والوں کی نگرانی نہیں کریں گے، معاف کیجیے گا، یہی ہمارے نسلیں یہودی ہو کے مریں گے، نصارہ ہو کے مریں گے۔ ہم نے، اور جو لوگ ہو گئے کنورٹ وہ اسی وجہ سے کہ ہم ان کی نگرانی نہیں کر پائے۔ اسے نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم وقت نکال کر باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ ایک نظام چلائیں گے، امام صاحب کی سرپرستی میں۔ امام صاحب کی سرپرستی میں کہ علماء کی سرپرستی بہت ضروری ہے۔ علماء کی سرپرستی سے ہم قرآن حدیث سے نہیں ہٹ کریں گے۔ علماء نہیں ہوں گے تو پھر شیطان داخل ہو جائے گا۔ علماء کی سرپرستی میں یہ طے کیجیے کہ انشاءاللہ کوئی وقت طے کریں گے، اور امام صاحب کی کا وقت کا خیال کریں گے، جو بھی وقت دے دیں گے 15 منٹ 20 منٹ، انشاءاللہ ہم وہ کام کریں گے۔ تو کس وقت کریں گے آپ؟ کس وقت کریں گے؟ امام صاحب ہی طے کر لیں گے کون سا وقت دیں گے۔ نہیں، امام صاحب کے بعد دوسرے وقت ہے آپ کے پاس جاتے ہیں؟ اچھا اچھا، کہاں کے واپس آ جاتے ہیں؟ 10 بجے آتے، تو 10 بجے آ کے امام سے شریک ہو جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ 10-15 منٹ کے لیے۔ وہ آخری کا ہوگا آپ کا، باقی آپ لوگ کرتے رہیے، امام صاحب آخر میں آئیں گے اور پھر باتیں بتا دیں گے، چلے جائیں گے۔ عشاء کی بات صحیح ہے نا؟ اتنی دیر کوئی رک نہیں پاتا نا حضرت، تو 8:30 بجے یہ سب نہ کہا کیجیے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ یہاں سے لوگ بیرون جماعتوں میں جائیں گے، اور یہاں مسجد دن میں دن رات میں آباد ہوگی۔ یہ سب ہوگا، لیکن یہ سب ہوگا جب ہم کریں گے۔ اور پہلے ہی ہم مایوس ہو گئے، اب ہم پہلے سوچیں یہاں دکان چلے گی نہیں، یہ وہاں کرو، ہم دکان نہیں چلے گی، یہ کرو چلے گی، تو یہ چلے گا نہیں، ہوئے گا نہیں، بیٹھے رہو۔ اور جب آپ کرو گے، محنت کرو گے تو اللہ راستے کھول دیں گے۔ پھر پتا کے رہ گیا، وہ رہ گیا، مگر وہ جتنے لگا یہ وہ خطر کے پاس تھا۔ اب آپ ایسا ہے مولوی صاحب، ایک موت چلی جائے تو ہم نہا لیں گے، کیا کریں گے؟ ایک نہر تو چلی گئی، دوسری تیار ہے، اور وہ گئی، آپ نے کہا وہ بھی چلی جائے تو ہم نہا لیں گے، تیسری آ گئی۔ حضرت مدد سے یہ تو لگی ہوئی ہے، یہ تو کیا ہے بھائی، اسی میں کود پڑ رہا ہے، اسی میں کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ راستے بنائیں گے۔ آپ یہ مت سوچو کہ بھائی ایسا ہوگا، کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے، ایک وقت وہ تھا جب لکھنؤ میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خود آئے تھے، کہاں؟ ندوے کے اوپر جا کے دعا کی تمہاری مطلب کہنے کا، اور پورے لکھنؤ سے ایک جماعت 3 دن کی نہیں بن پائی تھی، نہیں وہ لکھنؤ ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو جاتے تو، اور آج الحمدللہ اسی لکھنؤ کی مسجدوں سے بیرون کی جماعتیں بن رہی ہیں، بلکہ اب ہمارے رسید طریقہ جامع نے وہاں جب سنان دن میں کہ اب تو ہمیں مسجد کی ہر گلی سے بیرون کی جماعت چاہیے، اور پھر فرمایا کہ ہر گھر سے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں 3 بھائی ہیں، ان کی تشکیلیں کریں گے، تو ساتھ اور جوڑیں گے، آپ نے گھر کی جماعت بنا دیں گے۔ اب تو گھروں سے بیرون کی جماعتیں بن رہی ہیں، کہاں سے؟ ارے وہی سب کہتے ہیں گلی سے کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ پوری قوت والا ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ تو ایک منی کے قطرے سے کیا بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ یہ مت سوچیے، اللہ کے کام اپنے اوپر کھوپڑی میں مت ڈالیے، کیسے ہوگا، وہ تو کیسے ہوگا وہ اللہ جانے۔ آپ تو کرنے کے مکلف ہیں کہ نتیجے کے مکلف ہیں؟ بولیے، ہم نتیجے کے مکلف ہیں یا کرنے کے؟ ہم گشت میں جو مغرب بعد اثر بعد گئے تھے، یہ لوگوں کو لانے کے لیے گئے تھے یا محنت کرنے گئے تھے؟ یہ 60 لوگوں کو کون لے کر آیا؟ علی صاحب آپ کو کون لے کر آیا جی؟ بکری بڑے کر آپ لے کے آئے، اللہ لے کے آیا نہیں۔ اگر اللہ آپ کو دل میں بات نہ ڈالتا جی تو آپ آتے یہاں، دل کو آپ کے اللہ نے نرم کیا دیتا، تو اللہ تعالیٰ نرم کریں گے۔ آپ تو طے کرو کریں گے انشاءاللہ۔ تو کون کون تیار ہے عشاء کے بعد؟ تیار ہے انشاءاللہ۔ 1 2 3 آپ جہاں کے نہیں؟ ہاں 3 ہو گئے، اور علی 4 جی سو جاتے ہیں، عشاء پڑھتے ہی سو جاتے ہیں جی، فوراً سو جاتے ہیں ہمارے، تو بس 15-20 منٹ دے دیں، چلے جائیے، ٹھیک ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں۔ اور آپ کا نام؟
آصف بھائی، اور آپ حضرت اشارہ دیں گے نا، اور آپ جناب بلالی میں دیتے، اور آپ کا اس کو لکھیے ذرا، چچا ہے چچا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 اور 1 8 اور امام صاحب 9 لوگ ہو گئے ماشاء اللہ، پوری مکمل جماعت ہے. ان کی سرپرستی کرتے رہیے گا تو انشاءاللہ یہ ان کی حوصلہ افزائی رہے گی. جو بھی آپ لوگ دے دیں 10 منٹ 15 منٹ. ہاں انشاءاللہ. بس نام لکھیے، حاجی صاحب کا نام. سلیمان صاحب. اب اس میں 9 سے 8 نہیں ہونے چاہیے، پوری طاقت لگا دیجیے. نہیں یہ نہیں کروں میں، وہ تو سب ہوگا، لیکن آدمی تو کچھ ناقص دکان میں بھی ہو جاتے ہیں، آفس میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آدمی کی نیت کیا ہوتی ہے. آپ کا نام کیا؟ زید اور محمد علی، اور آپ کا نام محمد آصف اور محمد حنیف صاحب. ہم لوگ ہمارے یہاں کتنے ہو گئے؟ 60 ہو گئے نا، 60 لوگ ہو گئے. کتنے؟ 60 جی قاہرہ میں 60 لوگ ہو گئے جو روزانہ جوڑتے ہیں. کبھی کبھی ناقص ہو جاتا ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے. یہ بتا نہیں آپ جوڑیں گے. دیکھیے وہ پہلے پرانے زمانے میں جب لال چڑیوں کو پکڑنا ہوتا تھا تو دیہات میں وہ چڑیا ایک بچے کی پنجرا میں، اور وہ اس میں ڈوری اور تھوڑا کھول دیا، وہ جو اوپر فضاؤں میں جو دکھنے رہی وہ اپنی برادری کی چڑیا کو دیکھ کر وہ آتی تھی. اور جیسے وہ اندر داخل ہوئی انہوں نے کٹا سے کیا اور بند ہو گیا. 1 بند 2 بند 3 بند ایسی چڑیا پکڑ لیتی تھی. تو آپ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیے تو دیکھیے آپ کو دیکھ کے کیسے کیسے لوگ آئیں گے، اور سب انشاءاللہ ابھی تک نام بھی لکھ پایا. 1 2 3 4 5 6 7 8 نام لکھ لیا. 9. ہاں 9 کیسے تھے؟ 1 2 علی کا لکھا، علی محمد علی. آج یہ شروع ہوگا انشاءاللہ. آپ جانا چاہیں چلے جائیے. ہاں جائیے. ہاں سبحان اللہ بھی ہم پڑھی چلے آئیے اور جلدی سے آئیے شام. سبحان اللہ بحمدہ جزاک اللہ. آج ہی شروع کر دیں انشاءاللہ. ہم لوگ کبھی کبھی آئیں گے دعاؤں کی درخواست چلیں. آپ گئے اردو ملاقات ہوئی تھی آپ کی جگہ؟ ہم گئے